لاہور میں ایک موسٹ وانٹڈ کرمنل اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے۔ گزشتہ روز پولیس نے بالاج قتل کیس کے مرکزی ملزم تیفی بٹ کو دبئی سے گرفتار کیا۔ پاکستان میں رحیم یار خان کے قریب تیفی بٹ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ واقعہ اس وقت پیش آیا جب پولیس تیفی بٹ کو دبئی سے کراچی اور کراچی سے باراستہ روڈ لاہور لا رہی تھی۔ یہ گرفتاری بہت ہی اہم اس لیے بھی تھی کیونکہ 90 کی دہائی سے لاہور میں خون ریزی کا آغاز یہیں سے ہوا تھا۔ شہزاد حسین بٹ صاحب میرے پاس ہیں اور خبر کیونکہ ہمیں 2-4 دن پہلے انہوں نے ہی دی تھی کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے، تو بٹ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو تو یہ پہلے سے ہی پتا تھا، لیکن اب لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں تیفی بٹ کے بارے میں کہ کون ہے وہ خواجہ تعریف گلشن جس کا اصل نام ہے۔ قابل احترام منیزہ معین صاحبہ، جو آپ فرما رہی ہیں اور جو سوال کر رہی ہیں، خواجہ تعریف عرف تیفی بٹ جس کی آپ تصویر بھی چلا رہی ہیں، یہ کیپ والی ہے، تو ہم نے پہلی دفعہ پینٹ اور ٹی شرٹ میں دیکھا ہے، ہم نے اس سے قبل ان کو شلوار قمیض میں ہمیشہ دیکھا ہے۔ اس کا پروفائل اگر آپ مجھ سے تھوڑا سا پوچھنا چاہیں گی تو اس کا پروفائل 50 سال کی پر محیط ہے۔ یہ بدماش 50 سال آدھی صدی جو ہے اس نے اپنی حکومت رکھی، سٹیٹ ود ان سٹیٹ۔ یہ بات بالکل نوشتہ دیوار ہے، اور یہ پہلا بدماش تھا جس نے زندگی میں کبھی کسی کو تھپڑ نہیں مارا، لیکن قتل و غارت کی FIRs کی ایک لمبی ہسٹری اس کے اوپر ہے۔ اچھا، ویل کنیکٹڈ بدماش، اور میں سمجھتا ہوں ریچسٹ امیر ترین پلوان سی ہے۔ اچھا، لاہور میں شوٹرز کی کلچر جو پیدا ہوا وہ بھی تیفی بٹ مرحوم نے ہی پیدا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لاہور میں دیکھ لیں کہ اگر کوئی متنازع پارٹی ہے، متنازع زمین ہے، تو اس میں اگر کچھ فیصلہ ہونا ہے تو وہ IG پنجاب یا CCD کے دفتر میں یا CM کے دفتر میں نہیں، وہ گوال منڈی میں اس ڈیرے پہ آ کے اربوں روپے کے فیصلے ہوا کرتے تھے۔ یہ بالکل درست بات ہے، اور 50 سال کی جو اس کی ہسٹری ہے، اس ہسٹری میں اب یہ جو جابک ہوا ہے، پولیس مقابلہ ہوا ہے، یہ سلطنت سٹیٹ ود ان سٹیٹ ٹوٹی ہے۔ یہ میں خبر دوں ٹوٹی کیوں ہے؟ یہ ٹوٹی صرف آج سے چند روز قبل ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا تیفی بٹ نے، جس میں انہوں نے پولیس والوں پہ الزام لگائے تھے کہ آپ یہ دشمنیاں ختم نہیں ہونے دیتے، آپ نام نہیں دے رہے۔ اس سے قبل آج تک کبھی انہوں نے ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی۔ اب جو میں سمجھتا ہوں تیفی بٹ کا یہ پولیس مقابلہ ہوا ہے اور اس میں یہ جابک ہوا ہے، کبھی بھی کسی کے خلاف اس نے کوئی بیان دیا نہیں تھا، اور یہ ہسٹری ہے کہ اس کے دل میں اتنے راز تھے کہ اگر یہ ٹی وی پر آ کر وہ راز کھولنے شروع کر دیتا تو بہت سارے شرفا کے نام جو ہے وہ مارکیٹ میں آ جانے تھے۔ اس میں بیوروکریسی بھی تھی، اس میں بہت بڑے بڑے ڈان بھی تھے جن کی یہ انڈر دا امبریلا آف تیفی بٹ وہ لوگ کام کیا کرتے تھے۔ اچھا، لیکن بٹ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ نام جو آپ بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس تھے اور ان کے ساتھ رابطے تھے، ان کے کام یہ کرتے تھے اور ان کے کام وہ کرتے تھے، تو یہ سب تو مل کر چل رہا تھا۔ ہارڈ سٹیٹ پالیسی کا تو مجھے پتا ہے، لیکن یہاں ویک سٹیٹ پالیسی کا انکشاف ابھی آپ کر رہے ہیں کہ جو فیصلے اس وقت کے IG سے نہیں ہوا کرتے تھے وہ گوال منڈی میں بیٹھ کے ہوتے تھے۔ لیکن اب کیونکہ یہ معاملہ بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے، تو مجھے بتائیں کہ یہ ہوا کیسے؟ ٹھیک ہے، دبئی سے انہیں کراچی لایا گیا، آپ نے لاہور لانا تھا، تو آپ سیدھا دبئی سے لاہور کی پرواز نہیں آتی، وہاں کیوں نہیں لے کر آئے؟ منیزہ بٹ، لیکن بٹ کا مطلب ہے لیکن، جو آپ سوال کر رہی ہے لے کے کیوں نہیں آئے، یہ بڑا زومانی سوال کر دیا۔ آپ بھی چونکہ لاہورر ہے نا، اس لیے شرارت سے آپ باز نہیں آتی۔ اب لاہور لانے والی جو گفتگو ہے وہ بڑی ٹیریبل قسم کی بات ہے۔ اگر آپ غور کریں تو 3:15 پر ان کا یہ انکاؤنٹر میرا خیال ہے ہوا، یا 25 منٹ پر ہوا ہے، اس دوران ہوا ہے، یہ آج صبح کی بات ہے۔ اب اگر آپ غور کریں گی تو کراچی سے لاہور کی جو فلائٹس ہیں وہ فلائی جنا 6:19، ایئر بلو 11:24، فلائی جنا 11:29، ان 3 فلائٹوں پر بھی کراچی سے لاہور لایا جا سکتا تھا۔ نمبر 1 کیوں نہیں لایا گیا؟ اب دبئی سے ان کو کراچی لے کے جایا گیا، کیوں لے کے جایا گیا؟ دبئی سے جب یہ لاہور لانے کے لیے اگر سوچتے تو PIA کی فلائٹ PK 204 7:23، ایئر سیال PF 787 7:58 پر، یعنی کل جمعے کو آ رہی ہے دبئی ٹو لاہور، اور تیسری فلائٹ ایئر بلو PA 411، یعنی کہ 6:47 پر اس پہ بھی لایا جا سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر غور کیا جائے تو کوشش کی ہوگی، ٹکٹ نہیں ملی ہوگی جہاز کی،
3 فلیٹیں تھیں. میں کہوں گی دل کے بہلانے کو غالب خیال بھائی وسائل تھوڑے ہیں پولیس والوں کے پاس, بھائی پیسے نہیں تھے, 6-7 بندے لانے تھے, کیسے لے کے آتے, اس لیے جہاز پہ نہیں لائے. لانا چاہتے تو لا سکتے تھے منیزے, لیکن ایسا ہوا نہیں. مگر بٹ صاحب پھر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ انہیں بھی اندیشہ ہو کہ کوئی ایسی باتیں جو وہ بعد میں اگل دے, تو ان کو پریونٹ کرنے کے لیے. اور پھر اس کے بعد میں نے آپ سے وہ بھی پوچھنا ہے کہ اس کو مارا کیسے گیا تھا. بتایا جا رہا ہے کہ اس کے دوست آ گئے تھے اس کو لینے کے لیے اور وہاں پر کوئی پولیس مقابلہ ہوا, کیا ہوا؟ دیکھیں منیزے, 2 FIRs ابھی تک درج ہوگی. ابھی تک جو ٹی ویوں پہ سوشل میڈیا پہ آئی ہیں وہ ایک FIR نہیں, ایک FIR آئی ہے. میرے پاس یہ 2 FIR. میں اپنے پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا اگر آپ کے پاس یہ دونوں FIRs ہیں تو ذرا ٹی وی پہ چلائے. ان 2 FIRs میں واضح طور پر لکھا ہے, ایک تو جبران صاحب, اس کے SI سب انسپیکٹر جو ہے, اس کی 25/25 FIR کا نمبر ہے, رحیم یار خان میں درج ہوئی ہے. دوسری FIR 826/25 مقدمہ نمبر ہے, اور یہ سید حسنین حیدر صاحب, یہ DSP ہیں CCD کے, ان کے مقدمے میں ہوئی ہے. اب ان FIRوں کے متعلق اگر غور کیا جائے دونوں کے متعلق, تو وہ کہتے ہیں کہ جی تیفی بٹ کو ہم نے جہاز پہ نہیں لایا اس لیے کہ ٹکٹ نہیں ملی ہوگی, پیسے کے وسائل نہیں تھے. ہم رحیم یار خان کے جب یہ پنجاب میں سینٹر میں داخل ہوتے ہیں تو ایک گاڑی آتی ہے, 8 اس میں افراد ہیں, اور وہ آ کر چھیننے کی کوشش کرتے ہیں اور لے جاتے ہیں. بعد میں فائرنگ ہوتی ہے, تیفی بٹ صاحب جہاں بھاگ ہو جاتے ہیں, وہ بھاگ جاتے ہیں. گوگی بٹ کے گھر ریٹ ہوئی ہے, اس کو ڈھونڈا جا رہا ہے. اب کل کو مجھے شک پڑ رہا ہے کہ گوگی بٹ ہی چھڑانے گیا ہوگا CCD کے بقول, اور اس موقع پر وہ ہوگا, اس کا موبائل بھی یوز ہوگا, فرانسک رپورٹ بھی نکل آئے گی, اور گوگی بٹ اس موقع پر اپنے بھائی محمود تیفی بٹ کو چھڑانے گیا, اور تیفی بٹ اور گوگی بٹ پہ علیحدہ FIR اس بات کا ثبوت ہے کہ گوگی بٹ بھی آنے والے وقت میں سپرد خدا اللہ پاک سب پر رحم کرے. بٹ صاحب جاتے جاتے ایک آخری سوال کا جواب دے دیں کہ گوگی بٹ کے گھر پہنچ گئے, چھاپا مار لیا بقول آپ کے, تو اور یہ بھی آپ نے کہا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ شاید ہو سکتا ہے وہ جو گاڑی لینے آئی تھی تیفی بٹ کو ریسکیو کرنے آئی تھی وہ اس میں موجود تھا, تو اس وقت کہاں گئی وہ کارروائی؟ اس وقت کیوں نہیں پکڑا یہ کسٹڈی میں جس کے تیفی بٹ تھے انہوں نے کہ ان کے دوست آئے ہیں ان کو پکڑ لو, وہ جنہوں نے اسے مارا وہ تو چلے گئے. ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. FIR کے متن کے مطابق یہ ہے کہ 2 گاڑیاں تھی, آئے کلاشن کوفر سے برسٹ مارا, تیفی کو اٹھا کے لے گئے, تیفی مر گیا. اس کے بعد ہم نے ان کو فائرنگ کی, ایک پولیس والے کے بازو پر فائر لگا, زخمی ہو گیا, اور اس کے بعد وہ ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے وہ افراد بھاگ گئے. لیکن میں آخری 2 فکریں ضرور منیزے آپ کی اجازت سے کہنا چاہوں گا. یہ واقعہ جو ہوا ہے, میری گوگی بٹ صاحب سے اور تیفی بٹ صاحب سے زندگی میں ایک ملاقات ہے. تیفی بٹ صاحب سے ان کی بیوی فوت ہوئی تھی, میں ایک دوست کے ساتھ گیا تھا, تو مجھے ان کی عادات کا تھوڑا ایک ملاقات میں اندازہ ہو گیا تھا. وہ جب بھی کسی بندے کو دنیا سے فارغ کرتے تھے, اللہ معاف کرے, تو کہتے تھے اس کا نقشہ کھینچ دیا جائے. اس کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے. آج CCD نے ایک بہت بڑے ڈان تیفی بٹ کا نقشہ کھینچ دیا.